بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منتقم کرار امیر مختار کی شہادت کی ایام ہیں۔ آج اس حوالے سے چند اہم معروضات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ امیر مختار علیہ الصلاۃ والسلام تاریخ کے ان مظلوم افراد میں سے ہے کہ جنہوں نے مظلومانہ شہادت پائی اور شہادت کے بعد بھی لوگوں نے ان کی شخصیت کشی کی۔ مختار کی شخصیت کشی دو لوگوں نے کی، دو طرح کے لوگوں نے، کچھ لوگوں نے دشمنی میں اور کچھ لوگوں نے نادانی میں۔ امیر مختار کے جو دشمن تھے بنو امیہ، ان سے تو اس کے علاوہ کوئی توقع بھی نہیں ہے۔ مختار نے ان کے ہزاروں افراد کو واصل جہنم کیا تھا، تو لہٰذا انہوں نے امیر مختار پہ طرح طرح کے الزامات لگائے، سرکاری مشینری کے ذریعے امیر مختار کی شخصیت کشی کی، ان کے بارے میں احادیث جال کی، تو لہٰذا ہمیں بنو امیہ اور ان کے طرفداروں سے اس سے زیادہ توقع بھی نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف بدقسمتی سے کچھ نادان اور بے بصیرت لوگوں نے بھی امیر مختار کی شخصیت کشی کی۔ انہی افراد میں سے، انہی نادانوں میں سے ایک حسن اللیاری ہے، جس نے امیر مختار کو دائرہ تشیع سے بھی خارج کیا، کہا کہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ مختار شیعہ تھے۔ تو میں یہاں پہ کچھ باتیں اصل مطلب کی طرف آنے سے پہلے حسن اللیاری سے کہنا چاہتا ہوں، اور واقعاً میں آج اس کی کلاس لینا چاہتا ہوں۔ حسن اللیاری صاحب، آپ تشیع کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ جس کو چاہے تشیع میں داخل کریں اور جس کو چاہے تشیع سے خارج کریں۔ امیر مختار کی شیعیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں آپ جیسے کسی نادان کی سند کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم وہ آپ سے بڑے شیعہ تھے۔ آپ کے تشیع پہ ہمیں شک ہو سکتا ہے، لیکن امیر مختار کے تشیع پہ ہم شک نہیں کر سکتے۔ حسن اللیاری صاحب، حسینیت صرف کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرنے کا نام نہیں ہے۔ حسینیت عملی زندگی میں راہ خدا پہ چلنا، راہ خدا کے لیے قربانیاں دینا، راہ خدا میں جہاد کرنے کا نام حسینیت ہے۔ اور جو بھی حسینی رستے پہ عملی طور پہ چلتا ہے، ان سے آپ کو عجیب دشمنی ہے۔ کبھی آپ امیر مختار کی مخالفت کرتے ہیں تو کبھی حسن نصر اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی آپ شہید قاسم سلیمانی پہ کیچڑ اچھالتے ہیں۔ خدا کی قسم امیر مختار، شہید سلیمانی ایسے عظیم لوگوں کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی آپ جیسے لوگ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ نے ایک دن مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کے اوپر زبان درانی سے پہلے 1000 بار سوچیں، اور جو آپ نے اتنی غلیظ باتیں کی ہیں ان عظیم ہستیوں کے بارے میں، آپ توبہ کریں۔ امیر مختار کے حوالے سے جو روایات آپ نے پیش کی، دیکھیں امیر مختار کے حوالے سے 3 طرح کی روایات ہیں۔ کچھ وہ روایات ہیں جو بنو امیہ کی طرف سے ہے۔ امیر مختار نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی معتبر کتاب میں کوئی معتبر ایسی حدیث نہیں ہے۔ یہ بنو امیہ اور دشمنان مختار کی طرف سے من گڑت روایات ہیں۔ جو ہماری کتابوں میں جو روایات ہیں، کچھ روایت تو ضعیف السند ہیں، تو لہٰذا ان سے استدلال کرنا درست نہیں ہے۔ پھر آپ نے ان روایات کو تو پیش کیا جو مذمت مختار میں ہے، لیکن ان روایات کو بیان نہیں کیا جو مدح مختار میں ہے۔ اور جو مختار کی مذمت میں جو روایات ہیں، اور ضروری نہیں ہے ان روایات میں مختار کی مذمت ہی کی گئی ہو۔ اللیاری صاحب، احادیث کو سمجھنے کے لیے درایت کی ضرورت ہے، اجتہاد کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ اس طریقے سے ان روایات کی بنا پہ امیر مختار کی شخصیت کشی کرتے ہیں، آپ نے ان کو تشیع سے خارج کیا، پھر آپ زرارہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا زرارہ کے بارے میں بھی روایت نہیں ہے ان کی مذمت میں؟ تو کیا ہم یہی سمجھیں کہ زرارہ بھی اسی طرح تھے، پھر ہم زرارہ کی بھی شخصیت کشی شروع کریں؟ لیکن جہاں تک زرارہ کی مذمت میں روایات ہیں کہ، اور روایت بھی درست ہیں کہ فرمایا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ زرارہ مریض ہو جائے تو عیادت کے لیے نہ جاؤ، زرارہ مر جائے، زرارہ کی تشییع جنازہ میں شرکت نہ کرو۔ تو روایت میں ہے ایک دفعہ زرارہ کا بیٹا امام کی خدمت میں آیا، کہا کہ والد محترم نے آپ کو سلام کہا ہے اور سوال کیا ہے کہ میں سنتا ہوں لوگوں سے کہ آپ لوگوں کے درمیان میرے بارے میں منفی باتیں کرتے ہیں۔ تو امام نے عجیب عقیدت کا اظہار کیا زرارہ سے، کہا کہ اپنے والد محترم کو میرا سلام پہنچائیں، میں یہ جو باتیں کرتا ہوں یہ ان کی حفاظت کے لیے کرتا ہوں۔ تو بعض اوقات تقیے کی وجہ سے، کچھ خاص حالات کی وجہ سے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے کچھ افراد کے بارے میں ایسی باتیں کی ہیں، لیکن اصل مقصود کو سمجھنا ضروری ہے۔
تو جہاں تک آپ نے یہ روایت پیش کی کہ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے امیر مختار کا ہدیہ واپس کیا، قبول نہیں کیا، تو آپ اس روایت کو کیوں پیش نہیں کرتے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں لا تسب المختار، مختار پہ سب و شتم مت کرو۔ آپ نے سب و شتم کیا مختار پہ، ان کو کذاب قرار دیا۔ وطلب بثأرنا، مختار نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں فإنہ قتل قتلتنا، مختار نے ہمارے قاتلوں کو قتل کیا۔ وطلب بثأرنا، ہمارا انتقام لیا۔ وزوج اراملنا، بیوہ خواتین کی شادیاں کی۔ وقسم فینا المال علی الاسرہ، ہمارے تنگ دست لوگوں کے اوپر مختار نے انفاق کیا، ان پہ مال خرچ کیا۔ اور دوسری روایت ہے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے، امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ممتشت فینا ہاشم ولاغتصبت حتی بعث الینا المختار برؤوس الذین قتلوا الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، کہ ہاشمی خواتین میں سے کسی نے اس وقت تک زینت نہیں کی واقع کربلا کے بعد کہ جب تک امیر مختار نے قاتلان حسین کا سر ہمیں نہیں بھیجا۔ یہ جو روایت ہے بہت عجیب روایت ہے، اس میں امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کا موقف بھی امیر مختار کے حوالے سے واضح ہو جاتا ہے۔ امیر مختار کا بیٹا ایک مرتبہ کوفہ سے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مدینہ میں آیا، تو سلام کیا، بیٹھ گئے۔ امام نے پوچھا کہاں سے تشریف لائیں، کون ہے؟ کہا میں کوفہ سے آیا ہوں، انا ابن المختار، کہ میں مختار کا بیٹا ہوں۔ جب سنا کہ میں مختار کا بیٹا ہوں، امام نے قریب بلایا، ان کا ہاتھ پکڑا، تو مختار کے بیٹے نے شکایت کی، لوگ میرے باپ کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کیچڑ اچھالتے ہیں۔ مختار کی تربیت دیکھیں، کہا کہ عجیب باتیں کرتے ہیں تو بات وہی ہے جو آپ کہیں، یعنی اب دیکھیں مختار کی تربیت ہے۔ کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ واقعاً میرے باپ کذاب تھے، میرے باپ جو ہے وہ اس طرح تھے جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں، تو میں آپ کی بات قبول کروں گا۔ کہتے ہیں ان الناس قد اکثروا فی ابی، کہ لوگ میرے باپ کے بارے میں عجیب باتیں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقالوا والقول واللہ قولک، لیکن بات وہی ہے جو آپ کریں، یعنی جو آپ کی بات ہے میں وہی مان لوں گا۔ قال، تو امام نے سوال کیا وَأَيُّ شَيْءٍ یقولون، کیا کہتے ہیں وہ؟ فرمایا قال یقولون کذاب، لوگ کہتے ہیں کذاب، لوگ کہتے ہیں کہ میرے باپ کذاب تھے۔ ولا تأمرنی بشیء الا قبلت، آپ جو حکم دیں میں مان لوں گا۔ اگر آپ بھی مان لیں، تسلیم کریں واقعاً میرے باپ کذاب تھے، تو میں بھی باپ کی مخالفت کروں گا آج سے۔ فقال سبحان اللہ اخبرنی ابی، میرے والد گرامی نے مجھے بتایا ان مہر امی کان مما بعث به المختار، کہ میری ماں کا جو مہر تھا وہ اسی مال میں سے تھا جو مختار نے بھیجا تھا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہدیہ قبول نہیں کیا، ممکن ہے ایک مورد میں قبول نہ کیا ہو، لیکن اس مورد میں آپ دیکھیں اس مال میں سے، کیونکہ امام کو یقین تھا کہ یہ مال حرام نہیں ہے۔ وقتل قاتلینا، اور ہمارے قاتلوں کو مختار نے، تیرے باپ نے قتل کیا۔ وطلب بدمائنا، اور ہمارے خون کا انتقام تیرے باپ نے لیا۔ فرمایا رحمہ اللہ، خدا ان پہ رحم کرے۔ اور اسی کتاب میں یہ روایت بھی ہے، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب عمر سعد ملعون اور ابن زیاد ملعون کا سر لایا گیا، تو اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا الحمدللہ الذی ادرک لی ثأری من اعدائی، اس پروردگار کا حمد کرتا ہوں کہ میرے دشمنوں کا انتقام میں نے دیکھ لیا۔ وجزا اللہ المختار خیرا، خدا مختار کو جزائے خیر عطا کرے۔ تو کیا کسی کذاب کے بارے میں جو امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت دیتا ہو، امام اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو لہٰذا میں اللہ یاری صاحب سے یہی تقاضا کرتا ہوں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، خانقاہوں سے نکل کر شبیری رسم عطا کرو، راہ شبیر پہ چلو۔ لیکن اگر نہیں چل سکتے تو جو آپ کر رہے ہیں ان میں کچھ اچھی باتیں بھی، ہم ان کی نفی نہیں کرتے، آپ دین کی خدمت کریں، آپ مخالفین کے ساتھ بحث کرتے اچھے انداز میں پیغام آل محمد ان کو پہنچائیں، لیکن خدا را شہداء کی توہین نہ کریں، مجاہدین کی توہین نہ کریں، اور امیر مختار جیسے افراد کی شخصیت کشی نہ کریں۔ اور ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں، تشیع مختار ثابت کرنے کے لیے ہمیں آپ جیسے کسی بندے کی سند کی ضرورت نہیں ہے۔